बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है कि जो आपने पढ़ा था कल, जो समझा था, उसके असाइनमेंट आपने ज़रूर बनाई होगी और आपको याद भी होगा कि कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा कि हमने 10वीं तालीम के हवाले से पढ़ा था, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जो किसी बाकायदा इदारे के अंदर दी जाती है। आज हम रस्मी तालीम के कुछ असूल जानेंगे कि रस्मी तालीम के असूल क्या हैं। रस्मी तालीम के असूल यानी कि लॉज़, कवानीन बाकायदा तौर पर किसी तालीमी इदारे में दी जाती है। इसका पहला असूल क्या है बच्चों कि ये बाकायदा किसी इदारे में दी जाती है, यानी कि आप इसको घर बैठकर या चलते फिरते घूमते फिरते नहीं पढ़ सकते। वैसे तो ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि इंसान हर एक्ट के बाद जो रिएक्ट उसके सामने आता है वो उसका लेसन होता है, वो उसका सबक होता है, यानी कि ज़िंदगी हमें पढ़ा रही होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसा कि इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर एक छोटा बच्चा किसी अंगारे को छुएगा, उसका हाथ जलेगा, तो ये सीखेगा कि ठीक है इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन तालीम आपके अंदर ये पहले से ही शऊर डेवलप कर देती है कि आपने उसको नहीं छूना। ठीक है, तालीमी अब हम बात किस चीज़ की कर रहे थे? रस्मी तालीम के असूलों की। तो तालीम जो है वो किसी बाकायदा इदारे में दी जाती है। तालीमी दौरानिया मुतय्यन किया जाता है, यानी कि आप यूँ नहीं कर सकते कि आप 10 साल अपनी मर्ज़ी से पढ़ते रहें या 2 साल पढ़ते रहें और उसके बाद आप छोड़ दें, या जैसे आपका दिल करे आप दोबारा शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, बल्कि बाकायदा इसका दौरानिया मुंतखब किया जाता है और मुतय्यन किया जाता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूँ कि आप अब फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर का 1 साल होगा। अब आप ये नहीं सोच सकते कि चलें मैं 1 साल नहीं 14 महीने में कर लूँगा या 15 महीने में कर लूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको 1 साल के अंदर ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट करनी होगी। अच्छा जी, उसके बाद तालीम के मखसूस मकासद मुतय्यन होते हैं, यानी कि अगर आपने एजुकेशन सब्जेक्ट चॉइस किया है, अब आप चाहते हैं कि मैं इसी को छोड़ दूँ, कोई और पढ़ लूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एजुकेशन को सिलेक्ट किया है तो आप एजुकेशन ही पढ़ेंगे, आप बायो नहीं पढ़ सकते। अगर आपने बायो को सिलेक्ट किया है तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ बायो पढ़नी होगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बाकायदा मनसूबा साजी से निसाब डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि यूँ नहीं है कि आप कोई भी 3-4 किताबें उठाएं या 3-4 मौज़ूआत उठाएं और उनको इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दें। यानी कि एक मौजू जो हो वो आपके ब्रेन से मुतलिक हो, और एक मौजू जो है वो सब्जियों के मुतलिक हो, और एक मौजू जो है वो आपकी लिखाई पढ़ाई तालीम के हवाले से हो, और आप तीनों को मर्ज करके पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपने एक तरतीब के साथ लेके पढ़ना होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ साथ आला तरबियत याफ्ता असातिज़ा मज़ामीन के मुताबिक मुतय्यन किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर मज़मून जो होता है उसके हवाले से उसी मज़मून में जो माहिर टीचर होता है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा रस्मी तालीम में कि आला हायर एजुकेशन में PhD या मास्टर, तो जो फ़र्द मास्टर होगा या उसने PhD की होगी वो उस सब्जेक्ट का माहिर होगा, और वो ही इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में काबिलियत भी रखता होगा और उसी को ही इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद अगले मज़ामीन हम इसके असूल देखते हैं। बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी, समाजी सलाहियत और हैसियत के मुताबिक निसाब मुरतब किया जाता है, यानी कि निसाब के अंदर बच्चों की जो नज़रियात हैं, बच्चे का जो माहौल है, बच्चे का जो मुआशरा है, उसी के मुताबिक बच्चे को निसाब पढ़ाया जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती चलूँ कि देखें, अब पहाड़ी लोग जो हैं वो सेहत के हवाले से मैदानी इलाकों के लोगों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब उनको अगर आप थोड़ा सा मुश्किल टास्क देंगे तो वो जल्दी से उसको कर लेंगे। अगर किसी मैदानी बच्चे को आप वो टास्क देंगे तो वो कवर नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा माहिरीन तालीम जो होते हैं, जब वो निसाब मुरतब कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हैं कि बच्चों की जिस्मानी, इखलाकी, मुआशी और मुआशरती सलाहियतें कैसी हैं, बच्चे किस इलाके से बिलोंग करते हैं, बच्चों का जो वर्सा है या जो बच्चों के वालिदैन हैं, या बच्चों की कितनी जनरेशन्स जो हैं, यानी कि क्या आया कि आपके दादा दादी पढ़े लिखे थे, आया कि आपके परदादा और परदादी यानी कि ग्रैंड पा ग्रैंड माँ जो थे वो पढ़े लिखे थे या नहीं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फ़ैसला किया जाता है, और दरअसल तालीमी अमल भी तभी जाके कामयाब होता है जब हम इन असूलों को मद्देनज़र रख कर निसाब, सिलेबस और इम्तिहान का
جو ڈیزائن ہے یا جو عمل ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو متعین کرتے ہیں۔ رسمی تعلیم میں شامل ہونے اور چھوڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ آ جائیں، 1-2 دن کالجز کو جوائن کریں اور اس کے بعد آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، یا آپ 1 مہینہ آئیں اور کالج میں بیٹھ کے پڑھیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور پھر جب امتحان شروع ہونے لگے تو آپ آ کے امتحان دے دیں، ایسا آپ بالکل نہیں کر سکتے، بلکہ باقاعدہ آپ کو ایک تحریری ثبوت دے کر ادارے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ رسمی تعلیم میں تعلیم کے حصول کے اصول ہوتے ہیں جن کی سختی سے پاسداری کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے کس وقت کالج میں آنا ہے اور کس وقت کالج میں سے چھٹی ہوگی اور آپ جائیں گے، اور کس وقت آپ نے کون سا مضامین پڑھنا ہے اور کتنے ٹائم تک پڑھنا ہے، یہ تمام اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ آپ نے اساتذہ سے کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے اپنے ایک لیکچر کے دوران اپنے استاد سے کس طرح کویسچن پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی سے جو بات چاہیں پوچھ لیں یا نہ پوچھیں، آپ کام کر کے آئیں نہ کر کے آئیں، امتحان دینا چاہیں نہ چاہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اس ادارے کے تمام قوانین اور اصولوں کی پاسداری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ استاد اور شاگرد دونوں کو اصول و ضوابط کے مطابق چلنا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف شاگرد کے لیے قوانین ہوتے ہیں اور استاد کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ استاد کے لیے بھی بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک استاد کے لیے جو قوانین ادارہ مرتب کرتا ہے وہ ایک طالب علم سے کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں اور کہیں زیادہ ویلڈ ہوتے ہیں، اور ان میں یوں سمجھیں کہ اس میں سختی کچھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عہدہ اور ان کا مقام ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہیں ادارے کے اصول و ضوابط کو فالو کرنے کے 100% طور پر پابند ہوتے ہیں۔ رسمی تعلیم 4 دیواری کے علاوہ دیگر سرگرمیوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ رسمی تعلیم صرف یہ نہیں کہ آپ ایک کمرے میں آ کر بیٹھ جائیں یا ادارے کی 4 دیواری میں آپ متعین ہو جائیں اور آپ مسلسل روزانہ ایک سبجیکٹ پڑھتے رہیں، نہیں، اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کا ایک موضوع ہے تاریخ کے حوالے سے، تو آپ کو تاریخی مقامات پر لے جایا جائے گا۔ اگر آپ کا موضوع بایو آ جاتا ہے اور اس میں آپ کسی مریض کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ دل کے حوالے سے پڑھتے ہیں یا دماغ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہی آپ کسی پودے کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی جانور کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں یا کسی کیڑے مکوڑے حشرات کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ ان علاقوں کا، ان جگہوں کا، ان اشخاص اور ان چیزوں سے متعارف کروانے کے لیے وزٹ کروایا جائے گا، اور اس کو ہم دیگر سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر جو مختلف دوسری صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے قرات ہے، گلوکاری ہے، خطاطی ہے، مصوری ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی جیسا کہ ایک بچہ بہترین سائیکل چلا سکتا ہے، سائیکلنگ کر سکتا ہے، اسی طرح بہترین بچہ کوپیما بن سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بچوں کی جو دوسری سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ دوسری صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے جس کے بعد حصول تعلیم کے اصول بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسمی تعلیم جو ہے اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، یعنی کہ 1 سال 2 سال، جیسا کہ 8 تک آپ کے اصول قوانین اور تھے، پھر آپ جب 9th اور 10th میں آئے آپ کے اصول و قوانین اور ہو گئے، اب جب آپ کے کالج کی لائف سے متعارف ہو گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اصول و قوانین، آپ کا آنا جانا، آپ کا پڑھنا اور آپ کا سیکھنے کا جو عمل ہے اس میں کافی ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں اور آ چکی ہیں، اور آپ ان کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہے۔ رسمی تعلیم میں عمل تدریس کو مکمل کرنے کے لیے امتحان بھی لیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جو آپ کو سکھا دیا گیا آپ نے وہی پڑھ لیا، نہیں، بلکہ اس کا باقاعدہ ججمنٹ کی جاتی ہے کہ آیا کہ آپ نے کچھ صحیح سیکھا یا نہیں۔ رسمی تعلیم میں واجبات بھی متعین کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی، اور جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ واجبات لیتے ہیں۔ ویسے تو میرے خیال میں ایز اے مسلم کہ ہم کبھی بھی اپنے استاد کا حق ادا نہیں کر سکتے، میں ہوں یا آپ ہیں، لیکن ہم کچھ حوالے سے جو ہیں کوشش کرتے ہیں، تو واجبات اس کو کہتے ہیں، وہ بھی متعین کیے جاتے ہیں۔ رسمی تعلیم میں بچے کی تمام صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم ایک باقاعدہ نظام ہے، یعنی کہ ایک باقاعدہ نظام ہے، یہ نہیں کہ آپ کبھی آئیں چھوڑ جائیں کریں کچھ نہیں۔ رسمی تعلیم میں ملک و قوم کے نظریات اور تہذیب و تمدن کے مطابق بچے کی صلاحیتوں میں نکھار لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسمی تعلیم میں ادارے کے سربراہ کو ادارے کا خیر خواہ مانا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم میں جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ ادارے کا، بچے کا، ادارے کے قوانین کا اور اس تمام تعلیمی عمل کا خیر خواہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ ہمدردی اور اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو صحیح طرح سے لے کر چلے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو رسمی تعلیم کے حوالے سے جتنے اس کے اصول تھے، قوانین تھے، آپ اس کی اسائنمنٹ ضرور بنائیے گا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کا لانگ اور شارٹ کویسچن ہوگا، اس میں سے MCQs بھی آ سکتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔